الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیرت کی بات انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ویڈیو گیمز کے بارے میں کچھ بات ہو جائے اور بالخصوص پب جی کے بارے میں بات ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہم حدیث مبارکہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ جب انسان صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہمارے اکابر اس زمانے سے پناہ اس زمانے میں رہنے سے جینے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہم اس میں موجود ہیں، اس وقت میں موجود ہیں کہ جب فتنے ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر، یعنی اتنا معاملہ ہوگا اور آج ہر طرف سے اس قسم کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ پب جی پہ بات کرنے سے پہلے اوورآل جو ویڈیو گیمز ہیں ان کے معاشرے کے اوپر اثرات کیا آ رہے ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، کوئی بات آتی ہے علماء کی طرف سے تو فوراً علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پب جی کے بارے میں جو فتویٰ آیا ہے دارالعلوم بنوری ٹاؤن کا، علماء کو کیا ضرورت ہے؟ اب یہ غور کریں کہ آخر انہوں نے فتویٰ کیوں دیا، کیا حکمت ہے؟ یہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بغیر سوچے سمجھے ان کو برا بھلا کہنا یہ ہمارا کام ہے؟ جو کھیلنے والے ہیں، آج میں ایک شخص سے ملا، 20 منٹ اس سے میری میٹنگ ہوئی، جو یہ کھیلتا ہے، تو اس سے کچھ چیزوں کو میں نے سمجھا، کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں اس کو کھیلا تھا، نہ مجھے معلوم تھا یہ کوئی گیم ہے کیا ہے، اللہ جانے۔ تو بہرحال آخر علماء کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان معاملات میں آگے بڑھیں؟ دیکھیں، دارالافتاء میں مفتی حضرات موجود ہیں، ان کا کام ہے دین کی خدمت کرنا، سائل کے سوال کا جواب دینا۔ اب ایک سائل نے سوال کیا، اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا۔ اب میرے اور آپ نے کیا کیا کہ فتوے کو پورا نہیں پڑھا، سوال کو پورا نہیں پڑھا، جواب کو پورا نہیں پڑھا، الا ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اب نہ ہم نے فتویٰ پورا پڑھا، نہ جواب تفصیل سے پڑھا، نہ اس کو سمجھا، اور اس کے بعد بغیر پڑھے اور سمجھے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ کس بات کے اوپر؟ کہ کچھ لوگوں نے کیپشن یہ لگایا کہ یہ گیم کھیلنے والا کافر۔ علماء نے تو یہ نہیں کہا، علماء نے کیا کہا؟ یہ فتوے میں جا کے پڑھیے۔ تو ہم نے بغیر پوری تحقیق کے پہلے ہی اپنا ریئیکشن دینا شروع کر دیا۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر علماء کرام یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اگر آپ ٹھنڈے دل اور دماغ سے فتوے کو بھی پورا پڑھیں، جواب کو بھی پورا پڑھیں، تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ پوچھنے والے نے کہا کہ ایک بندہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ باقاعدہ اپنے پلیئر کو، یعنی کہ وہ خود ہی ہو گیا نا، تو اس کی طرف سے وہ جو وہ ایکشن دیتا ہے، جو کمانڈ دیتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو باقاعدہ بتوں کے آگے سجدہ یا طاقت حاصل کرنے کے لیے، قوت کو لینے کے لیے کچھ اس قسم کے اعمال کرتا ہے۔ کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ اب اس فتوے کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے وہ اسٹیج اس زمانے میں کھیلی جب کہ وہ تھی، کیونکہ بقول ان کے جن صاحب سے آج میلا، جس نوجوان سے، کہ جی اس وقت یہ نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگی، کیا یہ دوبارہ نہیں آ سکتی؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز دوبارہ نہیں آ سکتی؟ خطرہ تو ہے نا۔ علماء کرام ہمیں ایک خطرناک راستے پر چلنے سے منع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ احتیاط کر لو کہ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی چلی گئی فتنوں کے زمانے میں، جب کہ حدیث موجود کہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔
شام کو مسلمانوں کا صبح کافر ہو جائے گا تو ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اور آنے والے نے پوچھا، اب ہم نے نہ فتوے کو پڑھا اور سمجھا، نہ جواب کو پڑھا، نہ سوال کو پڑھا پورا اور سمجھا پورا، اور نہ جواب کو نہ پورا پڑھا نہ پورا سمجھا، الا ماشاء اللہ، صرف اس کیپشن کے اوپر ہم نے ریئیکشن دے دیا۔ تو بھائی اس کو پورا توجہ سے سمجھیں اور پڑھیں، اور علماء کی ذمہ داریاں ان کو بھی سمجھیں کہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر علماء کرام ہمیں حالات کے مطابق بری چیزوں کو نہیں بتائیں گے، ہم کیسے ہمارے ایمان کو ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ بہرحال جو فتویٰ ہے اس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد بات کیجیے۔ اب بت والا معاملہ تو سامنے آ گیا۔ اچھا جی، اب یہ غور کیجیے، کیا ایک مسلمان کی ایمانی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے قوت حاصل کرے؟ یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے، بچوں کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ پھر جو اوورآل جو حالات آ رہے ہیں اس کے ویڈیو گیمز کے اور ہمارے ٹی وی ڈرامہ کے اور فلموں کے، اس کے ہمارے بچوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان تمام اثرات کو سنیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ ان تمام اثرات کے دیکھنے کے بعد کیا ہمیں اس طرح کے ویڈیو گیمز، اس طرح کے ٹی وی ڈرامے، اس طرح کی فلموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی نسلوں کو بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ میری بات ان لوگوں سے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، نبی کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ ہاں، جو نہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے، نہ نبی کو خوش کرنا چاہتے، وہ بہرحال ایک الگ معاملہ ہے، ان سے تو بات نہیں میں کر رہا۔ لیکن جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، انہیں کچھ سوچنا تو چاہیے نا۔ تو ایک موقع ہے، اس کے اوپر ذرا کچھ درد دل کو رکھ دیا جائے۔ اب اسی طرح ایک نوجوان نے بتایا، آج اسی نوجوان نے، کہ ایک گیم ہے گاڈ آف وار، کہ بہت سارے خداؤں میں ایک اور خدا بن کے کھڑا ہوتا ہے اور لڑتا ہے، نام اس کا رکھا ہے گاڈ آف وار، اور بہت سارے خدا وہاں موجود۔ اسلام ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے، اتنے سارے خداؤں کی طرف دل اور دماغ کو لے جانا یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ جواب دیجئے۔ دوسری بات، آج کل کے بہت سارے گیمز ایسے شروع ہو چکے ہیں جس میں باقاعدہ ہم جنس پرستی دکھائی جا رہی ہے، اور جب ہم کھیلیں گے تو ہمیں ہم جنس پرستی کرنے پر ہی اگلی سٹیجز ملیں گی، اور جتنی زیادہ ہم جنس پرستی اس میں ہم کرتے چلے جائیں گے اتنے اس میں ہم ٹاپ پر آتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی گناہ کے اوپر تباہ کیا گیا تھا اور شدید ترین عذاب ان کو دیا گیا تھا۔ اب علماء نہ بتائیں تو کیا کریں؟ اور کون نہیں بتائے؟ اگر علماء نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ یہ بتائیے اور غور کیجئے۔ بہت سارے ویڈیو گیمز میں، کارٹون میں خلائی مخلوق دکھائی جاتی ہے، جن بھوت دکھائے جاتے ہیں، اور ایسی مخلوقات دکھائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا چھوٹا بچہ حقیقت سے غیر حقیقی زندگی گزار رہا ہے، اس کی سوچ غلط ہوتی چلی جا رہی ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ مسلمان کو تو کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، کہاں ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے اور غور کیجئے، آج اس نوجوان نے یہ بھی بتایا، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے پب جی پاکستان میں بین ہو چکی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کیوں بین ہوئی، کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ ڈپریشن میں آ کر خودکشی بھی کر لی۔ چند کی خودکشیاں تو نوٹ ہو گئی ہوں گی، اور جن کی نہیں ہوئی ہوں گی پاکستان یا پوری دنیا میں اس کا تو ہمیں علم نہیں، اور جنہوں نے خودکشی جیسا بڑا عمل نہ کیا ہو ویسے ڈپریشن میں چلے گئے ہوں ان کی تعداد، اب اس کی وجوہات وہ کافی تفصیل سے بتا رہا تھا، تو اگر کوئی جاننے والا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ ایک ایسی چیز جو انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دے، خودکشی تک لے جائے، کیا اس سے بچنا ضروری نہیں ہے؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنے، مایوسیوں کا شکار ہو یا خودکشی کی طرف جائے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ پھر پب جی ہو یا باقی ویڈیو گیمز، میوزک کا بے جا استعمال، موسیقی حرام، کہتے ہیں جی روح ہے اس کی، موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے، جی شیطانی روح کی غذا ہے، رحمانی روح کی غذا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہا تھا نوجوان کہ پب جی میں اسکواڈ بنائے جاتے ہیں، ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، اور اس میں باقاعدہ محرم اور غیر محرم کا کوئی تعلق ہی نہیں، دنیا بھر کے نامحرم جمع ہو کے گھنٹوں ایک ساتھ گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں رابطے بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیے بات نقصان ہے۔ وقت کا ضیاع،
یہ تو بے حد ہے اور ہمیں تو اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وقت کی پرواہ تو انہیں ہوتی ہے جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں وقت کے ضیاع کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وقت تو ہمارے پاس بہت ہے۔ اس کے علاوہ یہ پب جی لے لیجئے یا اور لے لیجئے گیمز، وہ گیم جس میں مار دھاڑ، لڑائی، دوسرے کی مار آپ کی زندگی، میسج کیا ہے؟ زندہ رہنا چاہتے ہو دوسرے کو مار دو، دوسرے کی موت آپ کی زندگی، یہ دماغ دیا جا رہا ہے، یہ سوچ دی جا رہی ہے معاشرے سے ایثار۔ میں آپ کو امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آج ہمارے بچوں میں جو رحم دلی ختم ہو گئی، خیر خواہی ختم ہو گئی، دوسرے کا خیال ختم ہو گیا، اس کی وجہ یہ ویڈیو گیمز ہیں کہ بچپن سے ہی مار دھاڑ، لڑائی، یہ سب چیزیں کر کے دوسرے کو مار کے خوش ہونا یہ زندگی بن گئی۔ وہی سب کچھ جو پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور جو ان گیمز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور غور کیجئے اس کے ذریعے جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، جو سوچ ہماری تبدیل کی جا رہی ہے، کیا قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اب 2-3 واقعات اور سن لیجئے تاکہ ہم جلدی اپنے سیرت کے موضوع پر آ جائیں۔ دیکھیے، میں کئی دفعہ یہ واقعات سنا چکا ہوں۔ 2016 جنوری، میری خالہ یہیں لاہور میں رہتی ہیں، ان کے پاس کراچی سے کچھ مہمان آئے، 2 میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ دونوں میاں بیوی میری خالہ کے ساتھ 2016 سے چند سال پہلے حج پہ ساتھ گئے تھے۔ اب انہوں نے ناردرن ایریاز کی طرف سیر کے لیے جانا تھا تو لاہور آئے تو یہاں رک گئے۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گیس کا ہیٹر آن کیا جس میں آگ ہوتی ہے، وہ آگ روشن ہو گئی، تو وہ جو صاحب تھے، جو صاحبہ تھیں جو بچوں کے ساتھ آئے تھے، ان کے 3 بچے تھے بقول میری خالہ کے، 2 بچے چھوٹے تھے 5 اور 7 سال کے، وہ اس ہیٹر کے قریب تھے۔ کراچی میں ہو سکتا ہے اس طریقے کا انہوں نے ہیٹر نہ دیکھا ہو، واللہ عالم، لیکن جیسے ہی اس میں آگ روشن ہوئی ان چھوٹے دونوں بچوں نے ہاتھ ایسے جوڑ کے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ میری خالہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا بھگوان ہے نا یہ۔ اب اس قسم کے حالات آئیں اور ابھی بھی ہم اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ سوچئے۔ میری والدہ کسی رشتہ دار کے گھر گئیں، کسی ہندو کے گھر نہیں گئی تھیں، مسلمان کے گھر گئیں، وہاں 4 بچے لوڈو کھیل رہے تھے، ایک نے دوسری طرف جمپ لے کے جانا تھا، جاتے ہوئے کہتا ہے کالی ماتا کی جے ہو، وہ جمپ لیا اور یہ لفظ بولا اس نے، یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم جامعہ شرفیہ کے استاد الحدیث، ان کے کسی عزیز رشتہ دار کی اہلیہ کا انتقال ہوا، تعزیت کے لیے گئے، وہاں اس نے بتایا کہ وہ بہت رو رہا تھا، وہاں اس نے بتایا کہ میرا 5 سال کا بچہ ابھی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے؟ یہ سب کیا ہے؟ چند سال پرانی بات ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا شالمی میں اپنی دکان پہ، ایک نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے کر آیا، وہ پونا گھنٹہ میرے پاس رہا، میں نے اس کو جوس منگوا کے دیا، اس نے جوس پیا، نوجوان نے، چھوٹے بچے نے جو 5 سال کا تھا، وہ عجیب و غریب انداز سے حرکتیں کرتا تھا، کچھ خاص انداز سے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ ہر وقت ڈورے مور کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر وقت، اور جس طرح اس میں وہ دیکھتا ہے اسی طرح یہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا تو چلنا پھرنا ہر چیز اسی طرح ہو گئی ہے، اس کا آئیڈیل، اس کی سوچ سب کچھ وہیں پہ ہے، ہم تو تنگ آ گئے ہیں، کیا کریں؟ اب جب اس قسم کے حالات معاشرے میں نظر آئیں تو کیا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں یا اپنی نسلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اس کے علاوہ ایک خاتون نے بتایا کہ کوئی گیم ہے چھوٹا بھیم، اس طرح سے چھوٹا بھیم کیا نام ہے، کوئی گیم ہے یا کوئی کارٹون ہے شاید، تو اس میں جو ہے نا، جب وہ جو اس کا مرکزی کردار ہے اس کارٹون کا، جب کسی بڑے اہم مشن پہ جاتا ہے تو دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہوئے جاتا ہے، وہ یا اللہ مدد نہیں کہہ رہا ہوتا، تو کہنے لگیں کہ میرا بچہ میرے گھر میں اسے کوئی کام آتا ہے تو وہ دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارنے والے جو وہ لفظ ہیں وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہو، اہم کام ہو تو وہ پہلے بولتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ان حالات میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے بجائے قرآن کے گیتا پڑھ رہے ہوں، یا آپ کہہ دیں گے پھر ایکسٹریمسٹ ہو گیا یہ، تو چلیں تھوڑا سا لیول نیچے لے آتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں بجائے یہ کہ سورہ یاسین پڑھیں وہ کینڈل لائٹ جلا رہے ہوں، بجائے یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں اِیصال ثواب کے لیے
وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر رہے ہوں۔ تو جب یہ نقصانات نظر آ رہے ہیں تو فکر بھی ہمیں ہی کرنی ہوگی، ورنہ حدیث میں تو واضح بات موجود ہے کہ صبح کو مسلمان اور شام کو کافر، اس زمانے میں ہم موجود ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ایک بات یاد آ گئی، کچھ عرصہ پہلے ایک گیم کے بارے میں سنا کہ اس میں بھی اسی طرح کوئی وہ فائرنگ والا گیم ہے اور دشمنوں کو مارنا ہوتا ہے، جو اس میں سب سے آخری اور سب سے بڑا دشمن ہے جو دروازہ ہے وہ مسجد نبوی شریف کا دروازہ وہاں لگا دیا انہوں نے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ ان باتوں کے بعد بھی اگر مسلمان اگر ان باتوں کو نہیں چھوڑے گا اور علماء ہمیں سمجھائیں اور ہم بات کو نہیں سمجھیں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جن کو تو فکر ہے ایمان کی اور قیامت کے دن اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انہیں تو غور کرنا چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی۔ جنہیں ایمان کی فکر نہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ قیامت کے دن ایمان ہو یا نہ ہو، اللہ کے سامنے خوشی ہو نہ ہو، نبی علیہ السلام کے سامنے خوشی ہو نہ ہو، وہ پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ ان کے بارے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ انہیں بھی خیر ہدایت عطا فرمائے۔ پانی چاہیے۔ اس کے بعد اب ہم واپس آتے ہیں سیرت کے بیانات کے اوپر۔ الحمدللہ غالباً آج 25واں یہ بیان ہے، اور ان 25 بیانوں میں آج کو ملاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو غار ثور تک ہے، پیدائش سے لے کے غار حرا تک اور غار حرا سے لے کے غار ثور تک کی مکی زندگی ہے، اس کو کافی ترتیب سے اور تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج جو بات کرنی ہے وہ تاریخی اعتبار سے کم کرنی ہے۔ ہجرت کیا ہے، ہجرت کے فوائد کیا ہیں، یہ کیا چیز تھی، اس کی برکتیں کیا ہیں، یہ کون سا سنگ میل ہے، اس کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ العزیز آج عرض کرنی ہیں۔ کیونکہ صرف تاریخ بتانا ہی مقصد نہیں ہے، اس سے ہمیں سبق کیا لینے چاہیے، ہماری زندگی میں اس سے کیا آنا چاہیے، کون کون سے پہلو ہیں ہمارے سامنے آئیں۔ بہت زیادہ لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہجرت چند دن کی بات ہے، ادھر سے چلے ادھر پہنچے، اللہ خیر صلی اللہ، راستے میں کچھ مسائل آئے، اللہ کی مدد آ گئی، بس اس سے زیادہ کا تصور ہمارے معاشرے میں نہیں۔ تو ہجرت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور آخر میں ایک سوال آپ کو میں اور بتاؤں گا، اس سے بھی سمجھیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اور کتنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم صحیح لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ ہجرت کا سب سے پہلا اور بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، پیغام محمدی کو پوری دنیا میں انسانیت تک، پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اب ایک عالمگیر معاشرے کی ضرورت تھی، ایک ریاست مدینہ کی ضرورت تھی، ایسی ٹیم کی ضرورت تھی جو مزاج نبوت سے آشنا ہو اور اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ لے کے دنیا میں پوری جگہ جائے اور دنیا میں مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں اللہ کا کلمہ بلند کرے۔ اس کے لیے ایک ریاست مدینہ کی ضرورت تھی، اس کے لیے قوت کی ضرورت تھی، اس کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں اور آخرت کی فکر کرنے والے ہوں اور لوگوں کا غم رکھنے والے ہوں۔ اس کے لیے ایک خاص علاقے کی اور ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ اور یہ اس معاملے میں ایک جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ ہے عصبیت، قومیت کے اوپر، میں اس قوم کا ہوں، میں اس خاندان کا ہوں، میں اس رنگ کا ہوں، میں اس زبان کا ہوں۔ یہ چیز اسلام کو اور مسلمانوں کو اور اجتماعیت کو توڑتی ہے اور آج تک توڑ رہی ہے۔ اس کو ختم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے مواخات قائم کی، انصار اور مہاجر کو ایک کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے دیے گئے اس رشتے کا احترام بھی کیا، اور مہاجرین اور انصار نے اس نسبت کی پوری قدر کی اور اپنا جان و مال ایک دوسرے کے اوپر لوٹا دیا اور ہر موقع پر اس کا خیال رکھا۔ باطل یہ جانتا ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت کو توڑنے کے لیے یہی ہے کہ ان کی اجتماعیت پہ ضرب لگاؤ، انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو۔ اور منافقین مدینہ نے بڑی کوشش کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں اور ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اور مسلمانوں کو ایک ایسا معاشرہ مل گیا، ایسی جماعت مل گئی کہ جہاں صرف اللہ کی بات مانی جاتی تھی اور اللہ کے رسول کی بات مانی جاتی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔
تو ہجرت کا جو حقیقی جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ دائمی اسلامی بھائی چارگی۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہے المہاجر۔ مہاجر آپ کا نام ہے، خاص آپ کا لقب ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجر آپ کی صفت حقیقی ہے۔ ہجرت کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو ہے چھوڑنا، تو مہاجر آپ کی صفت حقیقی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا وطن، ہر چیز کو چھوڑ دیا، مخلوق کو چھوڑ دیا، مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے قریب ہو گئے اور اللہ کی محبت اور اطاعت حاصل کرتے رہے۔ تو مہاجر ایک مبارک نام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تاہم بعض صحابہ کو بھی نبی علیہ السلام نے یہ نام عطا فرمایا۔ ویسے تو جنرلی جتنے بھی صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب کا بہت بڑا مقام اور قربانیاں ہیں، لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام عامر بن قنفذ ہے۔ عامر بن قنفذ بہت تکلیفوں سے اور بڑی مشکلات کو گزار کر پھر مدینہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام کو آ کر اپنے داستانیں غم اور تکلیفیں سنائیں اور بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا ھذا المہاجر حقا، یہ حقیقی اصلی مہاجر ہے، یعنی ان کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا ھذا المہاجر حقا کہ یہ پکا مہاجر ہے، تو صحابہ کرام نے ان کا نام عمر لینا چھوڑ دیا، مہاجر بن قنفذ ان کو کہا گیا، مہاجر بن قنفذ، مہاجر بن قنفذ۔ ان کو پھر ان کا نام عمر بھول گئے اور نام ہی مہاجر رکھ دیا گیا کہ رسول اللہ نے یہ لقب ان کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور، نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو ابو جہل جو دشمنوں کا سردار تھا، اس امت کا فرعون تھا، اس کا بیٹا حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دشمن کے بیٹے تھے اور دشمنی میں پیش تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ یہ انہوں نے غور سمجھا کہ میرے ساتھ تو اب بدلہ لیا جائے گا، تو یہ مکہ چھوڑ کے کہیں دور یمن کی طرف غالباً نکل گئے۔ تو ان کی نیک دل بیوی تھیں، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان کو واپس لے کر آنا چاہتی ہوں، آپ امان دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، آپ نے امان دے دی دشمن کے بیٹے کو۔ یہ بیوی گئی اور وہ کسی پانی میں کہیں جدہ کی طرف یا کس طرف کہیں جا رہے تھے، بہرحال ان کو واپس لے کر آئی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ انشاءاللہ فتح مکہ کے موقع پہ، فتح مکہ کے حالات کے بعد انشاءاللہ تفصیلی آ جائے گا، ابھی تو صرف مہاجر لفظ کو بتانا ہے۔ اب یہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، بیوی کے کہنے پہ، بیوی کے اصرار کے اوپر۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، آپ فوراً بے ساختہ بہت خوشی سے آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو ان کو بھی مہاجر کا لقب عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کی شان، حضرت عکرمہ زندگی بھر جہاد میں اور زندگی سفر میں ہی گزارتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میدان جہاد میں گزری۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے ولید ابن ابی امیہ، نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا مہاجر ابن ابی امیہ، اور پھر ان کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ لقب جو آپ کا تھا یہ بعض صحابہ کو بھی عطا فرمایا۔ ہجرت مدینہ پہ اگر ہم غور کریں تو تین پہلو اس انداز کے بھی نکلتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مہاجرین جو تھے ان کی مکمل ذہن سازی کی، وہاں کی مشکلات کا ان کو بتایا، اور ایک ٹریننگ کے لیے ایک مختصر قسم کی ہجرت حبشہ بھی آئی جس سے صحابہ کو عملی نمونہ بھی مل گیا۔ وہ سارا کچھ ٹریننگ کے لیے بھی تھا، عملی ٹریننگ تھی، صحابہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایک ٹریننگ کی، ذہن سازی کی کہ ہجرت کرنی ہے اور اس کے معاملات کیا کیا پیش آئیں گے، اللہ کی آیات بھی سنائی، ترغیب بھی دی، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی اس معاملے میں بڑا اہم تھا کہ انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر خاندان سب کچھ چھوڑ کے غار میں چلے گئے۔ دوسری طرف انصار مدینہ آتے رہے، 10 نبوی میں آئے اور 3 سال ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ شروع کے 3 سالوں میں نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی بات ہجرت سے متعلق نہیں کی، گو کہ عہد و پیمان ہو چکے تھے۔ وہ صرف آخری سال کی، اور جیسے ہی کی تو فوراً موومنٹ شروع ہو گئی ہجرت کی،
کہ 3 سال آپ ان لوگوں کو دیکھتے رہے، ملتے رہے، اور اپنے ایک شاگرد رشید حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا مدینہ، ان سے رابطہ رہا، اور انہوں نے بہرحال اطلاع کر دی کہ مدینہ طیبہ کی فضا بالکل سازگار ہے، اب سب مسلمان یہاں آ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ 3 باتیں کہ ماحول کو دیکھا، جانے والوں کی تربیت کی، جن کے پاس جانا ہے ان کی ذہن سازی کی، ان کو چیک کیا، اور جہاں جانا ہے وہاں کے ماحول کو جب سازگار دیکھا، یہ ساری چیزیں پوری ہوئیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اب ہجرت کرو۔ تو لیڈر یہ ہوا کرتا ہے، قائد ایسا ہوا کرتا ہے جو ہر پہلو پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو لے کے چلے۔ اب ایک بڑا مزیدار سوال، ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہی کیوں ہوئی؟ حبشہ کی طرف نہیں ہوئی، اور دنیا بڑی تھی، یمن اور بہت سارے علاقے تھے، تو مدینہ ہی کی طرف کیوں ہوئی؟ ایک سوال، اس کا ایک جواب تو ہے کہ اللہ کی مرضی، جو ہاں اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شہر کو ایک عظمت دینا چاہتے تھے اور اللہ نے عطا فرمائی۔ تاہم بعض خصوصیات ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کو چنا گیا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ اپنے خاص حالات کی وجہ سے ایک قلعہ نما شہر تھا، اس کی عسکری اور دفاعی پوزیشن بہت مضبوط تھی، دیکھنے میں دیواریں نہیں تھیں لیکن اس کی دفاعی پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ وہ کیسے؟ کہ شہر کے 2 طرف، مشرق اور مغرب میں 2 حرات تھے، حرہ شرقی اور حرہ غربیہ۔ اس کے اندر تیز نوکیلے پتھر ہوتے تھے، انسان اس پہ پیدل نہیں چل سکتا تھا، کوئی جانور، گھوڑا یا اونٹ یا کوئی بھی جانور اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، پاؤں شل ہو جایا کرتے تھے، وہ بالکل ویران رہتے تھے، وہاں پہ کوئی سفر ہی نہیں کر سکتا تھا، اور گرمی میں وہ گرم بھی ہوتے تھے۔ تو وہ 2 طرف تھے، تو دونوں سائیڈیں محفوظ تھیں۔ ایک تیسری سائیڈ تھی مدینہ کی، وہ کیا تھی کہ وہاں بے شمار باغات تھے، گھنے باغات، درخت ہی درخت۔ اتنے گھنے باغات میں کسی بڑے دشمن کا لشکر کے ساتھ آ جانا اور شہر کے اندر تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا۔ درختوں کے اوپر تیر انداز کھڑے ہو جائیں تو 10 آدمی اگر کھڑے ہوں، آنے والے 10,000 کو روک سکتے ہیں، تو کسی بھی بڑے لشکر کا پہنچ جانا ممکن نہیں تھا۔ صرف ایک سائیڈ جو شمال کی تھی وہ خالی تھی، وہاں خندق کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے جب خندق کھود دی تو پورا مدینہ محفوظ ہو گیا، پورا عرب مل کے نبی علیہ السلام کا، مدینہ کا، صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، صرف ایک سائیڈ پہ آپ نے خندق کھودی۔ تو دفاعی اعتبار سے اس کی قدرتاً ترتیب ایسی تھی کہ وہ ایک محفوظ قلعے کی مانند تھا۔ دیکھیں، اگر قلعے میں دیواریں ہوں نا بڑی بڑی تو منجنیق سے توڑی جا سکتی ہیں، تو یہ تو اللہ نے جو حرات بنائے ہوئے تھے اس کے لیے تو منجنیق بھی کام نہیں آنی تھی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ، مدینہ طیبہ کے جو رہائشی تھے یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، عربی تھے، اور لڑائی کے اندر اپنی شجاعت اور بہادری کے اندر بے مثال تھے، اور ساتھ شہر دفاعی صلاحیتوں والا، اور اندر لڑنے والے اور رہنے والے ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکنے والے لوگ تھے۔ ایک وجہ تو یہ بتائی۔ تیسری وجہ، بنو نجار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ وہ زمانہ وہ تھا جب رشتہ داروں کی عزت کی جاتی تھی، اور رشتہ داری کی وجہ سے اپنا جان مال قربان کر دیا جاتا تھا، لڑائیاں کر لی جاتی تھیں، میرے رشتہ دار کو تم نے ایسا کیوں کہہ دیا، کر دیا۔ آج تو ہم رشتہ داریوں سے صرف کیش کروانے کے لیے رابطے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آج کل کے زمانے کی رشتہ داریاں، ان کا کوئی اس رشتہ داریوں سے تعلق نہیں۔ حدیث میں صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ 3 باتیں ہر امتی کے لیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے رشتہ دار میرے لیے ان 3 باتوں پر عمل کریں، مجھے نہ کرنا پڑے، میں نے نہیں اس پر عمل کرنا، سن لیا عمل نہیں کرنا۔ تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے، غریب رشتہ دار دروازے پر آ جائے، بھئی سو رہے ہیں، امیر رشتہ دار آ جائے تو آدھی رات کو بھی دروازہ کھول دیتے ہیں۔
لیکن وہ زمانہ یہ نہیں تھا، رشتہ داری کی عزت کی جاتی تھی، رشتہ داروں کے لیے سب کچھ لگا دیا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی رشتہ داری تھی، تو یہ بھی ایک نسبت تھی۔ تیسری بات بہت ہی عجیب ہے، عرب کے اندر 3 طرح کے عرب ہیں۔ آپ پہلے بیان میں یہ سن چکے ہیں، عرب بائدہ، عرب مستعربہ اور عرب عاربہ۔ بائدہ تو ختم ہو چکے، جیسے قوم عاد اور سمود۔ قرآن مجید اگر ان کا ذکر نہ کرتا تو تاریخ میں کہیں ان کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ 2 طرح کے عرب موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک ہے مستعربہ، جیسے اسماعیل علیہ السلام، یہ عرب نہیں تھے، جب یہاں آ گئے تو عرب میں رہ کر عرب ہو گئے، تو یہ عرب مستعربہ کہلاتے تھے، کہ عربی نہیں تھے، مستعار عربی انہوں نے ادھار لی ہوئی تھی، اس طرح کا اس کا مطلب سمجھنے کے لیے، تو آنے کے بعد پھر عرب ہو گئے، تو یہ ان کی نسل بھی عربی تھی۔ دوسرے تھے عرب مستعربہ اور عرب عاربہ۔ عرب عاربہ یہ خالص عرب ہیں، تو جو مدینہ کے لوگ تھے یہ عرب عاربہ تھے، خالص عرب، اور جو مکہ کے لوگ تھے یہ عرب مستعربہ تھے۔ تو عرب کی 2 شاخیں تھیں، یہ دونوں ایک ہو گئیں یہاں پر آ کر۔ پھر اور غور کریں تو جو عرب مستعربہ ہیں ان کے اوپر جد امجد کا نام ہے عدنان، اور جو عرب عاربہ ہیں ان کے اوپر چلے جائیں تو نام ہے قحطان۔ تو بنی عدنان اور بنی قحطان یہ عرب کے 2 عظیم سلسلے تھے، جو ہر اعتبار سے بہت قوت والے اور عزت والے تھے، مقام اور مرتبے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کی وجہ سے ان دونوں کو ایک کر دیا، نہ کوئی قحطانی رہا نہ کوئی عدنانی رہا، دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب صرف اسلامی اخوت باقی رہ گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، ایک اللہ کے لیے زندہ رہنا ان لوگوں نے سیکھ لیا۔ اسلام کو یہاں سے تقویت ملی، پہلے جزیرۃ العرب مسلمان ہوا اور اس کے بعد مشرق اور مغرب فتح ہوتے چلے گئے۔ ایک اور بات، حبشہ کو کیوں نہیں چنا گیا بھائی؟ وہاں کا تو بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، مسلمانوں کی اتنی فیور تھی، تو آخر کیا وجہ ہے؟ بتا دیا جائے کہ آگے چلیں، چھوڑ دیں اس کو؟ مزہ آ رہا ہے ان باتوں کا کہ وہ تاریخی کو شروع کریں؟ آج تاریخ نہیں ہے، آج یہ والی پوائنٹس ہیں، نکات ہیں۔ ہاں جی وقاص بھائی بتا دیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ حبشہ کو کیوں نہیں چنا گیا؟ چلیں، وہ تو بادشاہ بھی وہاں کا فیور میں تھا، کیوں نہیں چنا گیا؟ سن لیجئے، چلیں۔ مہاجرین مکہ اور حبشہ، زبان مختلف، ثقافت اور کلچر جو ہے نا، رہن سہن، آب و ہوا، بہت ساری چیزیں مختلف۔ آب و ہوا تو مدینہ کی بھی مختلف تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہاں دونوں ثقافت ایک جیسی تھی، زبانیں ایک جیسی تھیں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات، ہجرت حبشہ کا جو مقصد تھا نا، وہ کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کفار کی تکلیفوں سے بچنا۔ کتنے مظالم وہ کر رہے تھے، تکلیفوں سے، اس کا مقصد صرف اتنا تھا۔ اور مدینہ طیبہ ہجرت کا مقصد ریاست مدینہ کی بنیاد قائم کرنا تھا۔ تو دونوں کے مقاصد میں فرق ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ نجاشی جو ایک بادشاہ تھا اور ایک حکمران تھا اپنے علاقے کا، اس کی مدد، نصرت اور حمایت مسلمانوں کو حاصل تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مدینہ طیبہ کے بادشاہ کی وہاں نہ اس طرح کی بادشاہت تھی، نہ بادشاہ کی کوئی حمایت حاصل تھی۔ تو بھئی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو بادشاہ کے پاس ہی جاؤں گا، بڑوں کے پاس جاؤ بھئی بہت سارے فائدے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ ایک عام سوچ تو یہی جاتی ہے نا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے حبشہ کی جگہ ہجرت جو ہے مدینہ کو جو چنا، حالانکہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ فیور میں ہے، کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی میرے بھائیوں، بادشاہ کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی بغاوت کر کے اس کو اتار دیا جاتا ہے، کبھی موت آ جاتی ہے، باقی نہیں رہتا۔ اس کو اگر موت آ جاتی تو کیا تھا پھر؟ اگلا آنے والے کی کوئی گارنٹی کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور غور کیجئے، حبشہ میں بادشاہ مسلمان تھا، مدینہ کا ایک ایک فرد مسلمان تھا، عوام مسلمان تھی۔ تو ریاست مدینہ عوام سے بنتی ہے، بادشاہوں سے نہیں بنتی۔ ریاست مدینہ اوپر سے نہیں آتی، نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ ریاست مدینہ کے لیے حکومت کے
قانون سازی کی ضرورت نہیں، ریاست مدینہ کے لیے مجھے اور آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں۔ آئندہ آنے والے 30-40 سالوں میں ابھی جو چند آپ کو برقعے نظر آ جاتے ہیں یہ بھی نظر نہیں آئیں گے، اور جو کچھ لباس حیا والا نظر آتا ہے یہ بھی نظر نہیں آئے گا، پینٹ شرٹ، منی اسکرٹ، یہ سب آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ ہم اپنی بچیوں کو وہ پہنا رہے ہیں، وہی انہوں نے بڑے ہو کے پہننا ہے۔ جو آج ہم بچیوں کو لباس پہنا رہے ہیں، ذرا غور کر لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ آج کی مائیں جو پہن رہی ہیں، آج کی جوان بچیاں جو پہن رہی ہیں، انہوں نے اپنے بچپن میں یہی پہنا تھا۔ تو آج جو ہمارے بچپن میں ہم اپنے بچوں کو جو پہنا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو، 20-30-40 سال بعد وہی سب کچھ ہونا ہے۔ تو بہرحال جو پوائنٹ تھا وہ کیا، ادھر بادشاہت ساتھ تھی، ادھر عوام ساتھ تھی۔ تو ریاست مدینہ کے لیے بادشاہت کا نہیں، عوام کا انتخاب کیا گیا۔ اب ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ بنے، اس کو کیا چاہیے کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے اس گھر کو ریاست مدینہ کا گھر بنا دے، اپنی زندگی میں ریاست مدینہ کے قانون اپلائی کر لے، تو ایک گھر ریاست مدینہ کا بنا، 1 سے 2 بنے، 3 بنے، 5 بنے، پورا ملک انشاءاللہ آہستہ آہستہ بن جائے گا۔ اس کے لیے عوام تیار نہیں ہے کہ میرا گھر ریاست مدینہ والا گھر بنے، اس لیے اوپر سے کبھی ریاست مدینہ نہیں بن سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہجرت کے اس واقعے میں یہ جو سلیکشن ہے، حبشہ بھی جا سکتے تھے، مدینہ بھی آ جا سکتے تھے، مدینہ کو کیوں چوز کیا؟ کہ وہاں کی عوام ریاست مدینہ کی اہل تھی۔ اچھا جی، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کل کو حکومت صبح کو آرڈیننس جاری کر دے کہ ہر مسلمان نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو کیا کل صبح اگر یہ آرڈر آ جائے تو پرسوں سے سارا ملک نمازی ہو جائے گا؟ تو اوپر سے نہیں ہونا، معاملہ نیچے سے چلنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے۔ اب اگر ریاست مدینہ اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ترتیب بھی سن لیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو جس طرح پہلے ترقی ملی، دوبارہ ترقی بھی اسی طرح ملے گی جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملی، کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے خالص دینی تعلیم کو عام کیا جائے، سب سے پہلے خالص دینی تعلیم کو عام کیا جائے، اس دینی تعلیم سے اخلاق اور کردار بنیں گے، کیونکہ اس تعلیم میں خوف خدا ہے، اس تعلیم میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ جب یہ چیزیں آ جائیں، مرنے کا خیال آ جائے، قبر کا خیال آ جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال آ جائے، تو اخلاق اور کردار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خالص تعلیم، اس سے ہوں گے اخلاق اور کردار ٹھیک، اور جب اخلاق اور کردار عوام کے مجمع کے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس سے معاشرہ تشکیل پائے گا۔ پھر معاشرے کو سنبھالنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، تو ڈائریکٹ حکومت سے کام نہیں ہونا۔ چلیں جی، یہ ریاست مدینہ کی بات چل رہی ہے تو اور بھی غور کیجئے۔ ہجرت مدینہ یہ کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے نہیں تھی، یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے تھی۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 13 سال کی محنت مکمل کی اور مکہ کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، ایمان اور یقین کی دولت سے بہترین تیار ہو گئے، اور جب یہ مدینہ آئے اور اہل مدینہ نے ان کو ہر طریقے سے عزت دی، ان کا خیال کیا، تو ان کو مہاجرین کا لقب ملا، ان کو انصار کا لقب ملا، اور دونوں کے آپس کے اخلاق اور معاملات کی وجہ سے جو ان کی عزتیں آج ہمارے دلوں میں ہیں، یہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ تو یہ ایک پہچان بن گئی، اور یہ ایسا وجود بن گیا، ایسا معاشرہ بن گیا کہ ہجرت کے بعد دنیا امن کی زندگی گزارنے لگی، عدل کا دور دارا ہوا، اسلام کی اجتماعیت ظاہر ہوئی، اور وہ زمین جو کفر، شرک اور ظلم کی وجہ سے تاریک تھی، وہ نبی علیہ السلام کی مبارک محنت کی وجہ سے، ہجرت مدینہ کے بعد ریاست مدینہ بن جانے کی وجہ سے وہ تاریکی دور ہوئی، توحید کا نور آیا، اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند ہوا، اسلام نے دنیا کی قیادت کرنی شروع کی، پیغام محمدی یہاں سے مشرق اور مغرب میں پھیلا۔ تو یہ ہجرت مدینہ ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا۔
ہجرت کے سفر میں ایک اور نقطہ ملتا ہے بڑا پیارا، وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بہت خطرے میں اور مشقتوں کے ساتھ یہ سفر کیا۔ اس میں نبی علیہ السلام نے یہ ساری مشقتیں اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو تم میرے نبی کے امتی ہو، انہوں نے یہ ہجرت کی ہے، ابھی یہ گھر سے نکلے تھے تو میری مدد شروع ہو چکی تھی، ابھی یہ گھر سے نکلے ہیں تو مشرکین کو میں نے اندھا کر دیا، غار ثور میں آ کے رکے ہیں تو میں نے مکڑی اور کبوتری کو بھیج دیا، ادھر سے سراقہ ابن مالک آئے ہیں تو میں نے زمین میں ان کے گھوڑے کو دھسا دیا، کہیں پینے کو دودھ اور پانی کی چیز کھانے کو کچھ نہیں، وہاں میں نے ایک ایسی بکری جس سے دودھ کی امید کوئی نہ تھی، پوری جماعت کو سیراب کر دیا، جو بھی آیا پیچھے اس کو میں نے غلام بنا دیا یا نبی کا محافظ بنا دیا۔ اور ایک کافر عبداللہ ابن اریقت سے راستے کی رہبری لی گئی، اور بالآخر جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنے کی بشارت ایک یہودی نے قبا والوں کو دی۔ یہ ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی بندہ میرے راستے میں ہجرت کرے گا، دین کی فکر کرے گا، محنت کرے گا، جستجو کرے گا، میرے لیے کرے گا، جس طرح میں نے تمہارے نبی کی مدد کی، قدم قدم پر برکتیں، قدم قدم پر میری مدد، قدم قدم پر میری نصرت ملی، تم بھی دین کے کام کے لیے ہجرت کرو، فکر کرو، اور تم بھی اسی طرح میری مدد پاتے چلے جاؤ۔ فقط صرف ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہو اللہ کے لیے بس۔ تو ہجرت کا سفر یہ بھی دے رہا ہے کہ جو بھی مسلمان دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اب جیسے تبلیغی جماعت میں لوگ نکلتے ہیں مختلف اوقات، 3 دن، 10 دن، 4 مہینہ، 40 دن، 1 سال، 7 مہینے، جو بھی اوقات ہے، تو یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ اور جو دوسرے علماء و مشائخ گھر چھوڑ کر دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوا کرتے ہیں۔ چلیں اب تھوڑی کیا کہتے ہیں اور باتیں بھی ذرا مختلف پہلو کی ہو جائیں۔ ہجرت کے اندر بہت ساری معارف ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ لغت میں ہجرت کے معنی ہیں کسی چیز سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دینا۔ ہجرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کسی چیز سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دینا، یہ لغت میں آتا ہے۔ عام ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ہجرت کو؟ ہم سمجھتے ہیں ترک وطن، ملک کو، اپنی جگہ کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ ایک آدمی ادھر رہتا تو ادھر چلا گیا، ہجرت کر لی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں، شرعاً جو ٹرمنالوجی ہجرت کی بولی جاتی ہے اس میں مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اور کوئی جواب؟ شرعاً ہجرت کی اصطلاح جو بولی جاتی ہے یہ مہاجر ہے یا یہ فلاں کا عمل ہجرت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ترک وطن مراد نہیں ہے، کسی چیز سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دینا مراد نہیں ہے۔ شرعاً ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا۔ شرعاً ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ دارالکفر تھا اور مدینہ طیبہ دارالایمان تھا، تو دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان چلے جانا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کے لیے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان جاتا ہے، وہ آج بھی مہاجر ہے۔ جیسے پاکستان جب بنا تو ہندوستان سے جو مہاجرین آئے تو ان کی بھی کیا کیفیت تھی کہ وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آئے، تو وہ بھی مہاجر۔ اچھا جی، ہجرت کیا ہے؟ یہ دعوت اللہ کا ایک تقاضا ہے۔ گھر چھوڑے بغیر، نبی علیہ السلام بھی گھر بیٹھے رہتے، گھر چھوڑے بغیر دین نہیں پھیلتا۔ پہلی ہی وحی میں ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا تھا نبی علیہ السلام کو؟ آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ گویا کہ بتا یہ دیا کہ ہجرت صرف نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ دین کے داعی کا کام ہے، اسے کوئی نہ کوئی ہجرت کے اعتبار سے چلنا رہتا ہے۔ اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، بند نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. اور توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت تک ہجرت کا سلسلہ ہے. اور یہ بات ہجرت کے سبق میں نا، ہجرت کے واقعے میں ایک سبق اور بھی ملتا ہے. جو دین کا داعی ہے نا، اسے ثابت قدم رہنا چاہیے، مشکلات کو سہارنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے مدد، کبھی نا امید نہیں ہونا. نبی علیہ السلام نے 13 سال اہل مکہ کو دین کی دعوت دی، نہیں مانے، چند تک مانے، اکثر نہ مانے. ان کو چھوڑ کر آپ طائف گئے، وہاں پتھر کھانے پڑ گئے، وہ بھی نہ مانے. لیکن نبی علیہ السلام نا امید نہ ہوئے، دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اہل مدینہ مسلمان ہو گئے. تو داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعوت دیتا رہے، اللہ کے لیے لگا رہے، اللہ تعالیٰ اثرات عطا فرماتے ہی ہیں. ثابت قدمی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہجرت مدینہ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف اپنی فکر رکھے، جو اوروں کی فکر رکھے، جس کے سامنے دوسروں کی ہدایت ہو، دوسروں کی اصلاح ہو، یہ مقصد ہو، وہ مسلمان صحیح ہے. نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو کفار مکہ سے ڈیل کر سکتے تھے، دیکھو بھئی میں اپنے حجرے میں اللہ کر رہا ہوں، مجھے نہیں چھیڑنا، اور میں تمہیں نہیں چھیڑتا، جو کرتے ہو کرو. ایسی تو کوئی بات نہیں. آپ نے تو اللہ کا پیغام علی الاعلان پہنچایا. انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لگانے کی فکر کی، ظلم اور فساد کا ختم کرنے کی فکر کی، اور پورے انسانیت کو اللہ کے کلمہ کے اوپر جمع کرنے کی پوری کوشش کی، اور یہ چاہا کہ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا نظام ہو. اس لیے ہجرت کی اور نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. وہ بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی بندگی ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے اسی کے آگے جھکیں، اسی سے ڈریں، خوف اور امید بھی اسی سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب نظام اسلام یہ ریاست مدینہ میں نافذ ہو جائے. اس کی ساری دوڑ و دھوپ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دیا ہوا نظام اسلام یہ ریاست مدینہ میں عملی طور پر آ جائے. تو ریاست مدینہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ سب آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بیان کے بعد آپ اس کا خلاصہ نکال سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور غور کیجئے، ہجرت کے بارے میں بھی آپ نے سنا. لغوی معنی کیا ہے؟ بیزار ہو کر کسی چیز سے اس کو چھوڑ دینا. تاہم ان میں ایک اور بڑا خوبصورت پہلو نکلتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، پس اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، ان کی رضا اسے ملی. تو اس موضوع پر ایک کتاب ہے چھوٹی سی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کا نام ہے زاد المہاجر الی ربہ. زاد المہاجر الی ربہ. وہ مہاجر جو اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے اس کے لیے زاد راہ. ہجرت دو طرح کی ہے. ایک ہے ہجرت حقیقی روحانی، اور ایک ہے ہجرت ظاہری اور جسمانی. ہجرت روحانی اور ہجرت ظاہری، ایک حقیقی ہے اور ایک ظاہری ہے، روحانی ہے اور ایک جسمانی ہے. تو ہجرت جسمانی بعد میں ہوتی ہے اور ہجرت روحانی پہلے ہوتی ہے. یہ جتنے صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت جسمانی بعد میں کی، ہجرت روحانی پہلے کی. اور ہجرت جسمانی جو ہے نا، یہ تو بھئی کسی کے حصے میں آتی ہے، کسی کی زندگی میں آتی ہی نہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہجرت کا نہیں موقع ہوتا یا کر نہیں پاتے. لیکن ہجرت روحانی، ہجرت الی اللہ و ہجرت الی الرسول، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر ہر وقت واجب ہے. کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس سے مستثنا نہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے
حقیقی مطلوب ہی یہی ہجرت روحانی ہے۔ ہجرت روحانی میری بھی ضرورت، آپ کی بھی ضرورت، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو ہجرت روحانی کے بارے میں چند باتیں۔ ہجرت اللہ اور ہجرت الرسول، یہ ہجرت روحانی کے دو فیز ہیں۔ پہلا فیز کیا جی؟ ہجرت اللہ، جس کو قرآن میں کہا گیا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، یہ ہجرت روحانی ہے۔ اس کا تقاضا مجھ سے اور ہر ایک سے ہے، ہر مسلمان سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہجرت الرسول محمد الرسول، لا الہ الا اللہ، ہجرت اللہ، ففروا الی اللہ، اور محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ ہجرت الرسول ہے۔ تو اللہ کی طرف ہجرت اور رسول کی طرف ہجرت اپنے گھر بیٹھے ہوئے، یہ ہر مسلمان پہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ ہجرت اللہ کیا ہے؟ اصل کے اندر درس توحید ہے۔ غیر اللہ کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جانا، غیر کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، غیروں سے امید اور خوف ختم کر کے صرف ایک اللہ کے سامنے امید اور خوف کا معاملہ رکھنا، غیروں کے سامنے عاجزی، مخلوق کے سامنے عاجزی دکھانے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا، اس کے آگے سرنڈر ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہجرت اللہ ہے۔ اور ہجرت اللہ کے اندر جو زیادہ آسان سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا چھوڑ دینا۔ ہجرت اللہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرنا جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہجرت اللہ ہے، اور ہر مسلمان پر ہر وقت یہ واجب ہے، وہ کہیں بھی اپنے گھر بیٹھے واجب ہے۔ اور ہجرت کا ایمان کے ساتھ بڑا قوی دخل ہے۔ ہجرت اور ایمان بہت قوی تعلق ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس کی ہجرت اللہ گھر بیٹھے اتنی مضبوط ہوگی، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنی کمزور ہو جائے گی۔ تو ہجرت حقیقی ہر شخص کے اوپر واجب ہے، میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی، لیکن آج تک شاید ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اور ہجرت الرسول بیان کروں کہ چھوڑ دوں؟ کو فائدہ ہوگا؟ چلے، آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہوگا، مجھے بھی امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہجرت الرسول کو تو ہم نے آج چھوڑ ہی دیا ہے، اس کا تو نام بھی نہیں لیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی نوجوان مرد یا عورت یہ کہے میں ہجرت الرسول کرتا ہوں، کیا مطلب؟ میں آج کے بعد صرف سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، کیا ہوگا؟ اس کو اتنے تانے دیے جائیں گے، اس کو اتنا بیکورڈ کہا جائے گا، اس کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ کس بات کا ارادہ کرے گا؟ وہ اس بات کا ارادہ کرے گا کہ میں نبی کے طریقے پر آ جاؤں۔ تو ہجرت الرسول کیا ہے؟ ہجرت الرسول یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے احکامات کو، دنیا کے طریقوں کو، رسوم اور رواج کو چھوڑ کر، لات مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں، آپ کے طور طریقوں پر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، آپ کے رسم و رواج پر عمل کریں، ساری دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف ہجرت کریں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہجرت الرسول۔ ہجرت الرسول کیا ہے؟ کہ معاشرے کی اور خاندان کی اور دنیا بھر کی ساری باتوں کو چھوڑ کر ہجرت الرسول اختیار کی جائے، اور رسول اللہ کے احکامات کو تمام اپنی زندگی کے معاملات میں اور مسائل میں اپنایا جائے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو زندگی کا، حدیث کے آگے رکھا جائے، حدیث سے رہنمائی لے لی جائے، یہ ہے ہجرت الرسول۔ یہ تو ہم سے آج ہو نہیں رہی۔ ہم پتہ کیا کرتے؟ ہجرت ہونی چاہیے ہجرت الرسول، معاشرے کو چھوڑ کر، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول کو چھوڑ کر معاشرے کی طرف ہجرت کر دیتے ہیں۔ شادی کا موقع آئے تو ہم یہ سب بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ ہجرت الرسول کے بجائے ہجرت الرسوم کر لیتے ہیں، یعنی نبی کو اور نبی کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تقاضا ہم سے یہ ہے ہجرت الرسول کا، اور ہم ہجرت الرسول کے اوپر عمل نہیں کرتے، لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی بھی ہر بات
یہ وحی الہی کے مقام پہ درجہ رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن اس کے اوپر گارنٹی دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ اور ہم ہجرت الی اللہ اور ہجرت الی الرسول دونوں سے غافل زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا بنے گا قیامت کے دن ہمارا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن دو سوال کیے جائیں گے، ماذا کنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلین۔ قیامت کے دن یہ دو باتیں تمام اولین اور آخرین سے پوچھی جائیں گی، تم نے کیا عبادت کی، کس کی عبادت کی، اور تم نے رسولوں کے بارے میں کیا معاملہ رکھا، ان کے احکامات کی کتنی پیروی کی۔ یہ قیامت کے دن معاملات ہوں گے۔ اچھا جی، اب ہجرت کے بعد کیا بنی جی؟ ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ کے فوائد کیا تھے، برکات کیا تھیں، انوارات کیا تھیں؟ ہجرت کے بعد ریاست مدینہ جو بنی اس سے امت کو کیا ملا، اس بات کو بھی سمجھیے، بہت اہم بات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج تاریخی واقعات کا ذکر نہیں ہے، ہجرت کو کھولنا ہے، اور یہ ماشاءاللہ صرف ہجرت کے اوپر یہ 5واں بیان چل رہا ہے۔ اس کو ہم بار بار ان چیزوں کو سنیں، پڑھیں، دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی قربانیوں کا اور اسلام کی صحیح کیفیت کا۔ ہجرت مدینہ سے بے شمار فوائد حاصل ہوئے ریاست مدینہ کو۔ کیا مطلب؟ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک مضبوط اور مستحکم مرکز نصیب ہوا۔ دنیا نے حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ مشاہدہ کر لیا، اس لیے ہجرت جو ہے فرقان عظیم ہے۔ ہجرت کے بعد جب ریاست مدینہ بنی تو اسلامی شعائر کی ادائیگی ممکن ہوئی جو مکہ میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ مسلمانوں کو عبادت کی ریاست مدینہ میں مسلمانوں کو عبادت کی آزادی ملی۔ ریاست مدینہ میں مسلمانوں کو دینی تعلیم، تربیت اور دین پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا بھرپور سازگار ماحول ملا۔ یہ ریاست مدینہ کی بنیادی چیز ہے کہ دینی تعلیم، دینی مزاج، دینی تربیت اور دینی تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا جو ہمارے مدارس ہیں، یہ ریاست مدینہ کی بنیادی چیز ہے، بنیادی ستون ہے۔ ریاست مدینہ جب بنی تو اہل اسلام نے سکون کا سانس لیا، اس سے پہلے پریشانیاں تھیں۔ ریاست مدینہ جب بن گئی تو اسلامی خد و خادال، اسلامی معاشرت کے خد و خادال نمایاں ہوئے، اور ریاست مدینہ جب بنی تو اسلامی تہذیب کی مکمل شناخت واضح ہو گئی کہ لباس ایسا ہو، چلنا ایسا ہو، پھرنا ایسا ہو، اٹھنا ایسا ہو۔ اسلام کا پورا اسٹرکچر سامنے آ گیا عملاً۔ ریاست مدینہ جب بنی تو اسلام کا اقتصادی نظام یہ دنیا کے سامنے آیا، جس میں زکوٰۃ ہے اور باقی اور تفصیلات ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی تو اسلام کا پیغام امن اور محبت یہ دنیا کے لیے عام ہوا، اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ریاست مدینہ جب بنی تو عرب قبائل سے معاہدے ہوئے، اسلامی مشن میں توسیع ہوئی، اور اسلام کی مادی ترقی بھی ہوئی اور روحانی ترقی بھی ہوئی۔ یہ پہلی جو ریاست مدینہ قائم ہوئی، اس کے پہلے سربراہ جو بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اور آگے چلیے، یہ ہجری تاریخ آپ نے کبھی سنی ہے؟ عیسوی تاریخ، ہجری تاریخ، بکرمی تاریخ، مختلف دنیا کے اندر کیلنڈرز چل رہے ہیں، تقویم۔ تو مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے یہ ہجری کہلاتا ہے، اور ہجرت کی نسبت صحیح کہلاتا ہے۔ آخر یہ ہجرت کے وقت کیوں طے کیا گیا؟ شروع میں اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ فلاں نبی کے پیدائش یا فلاں واقعے سے تاریخ یاد رکھی جاتی تھی۔ عرب کے اندر بھی یہ کون سا سال ہے جی، یہ وہ سال ہے جس میں ہاتھی والے آ کے ختم ہو گئے تھے، وہ واقعہ ہوا تھا، یہ شخص پیدا ہوا ہاتھی والوں سے 5 سال پہلے، یہ پیدا ہوا ہاتھی والوں سے 10 سال بعد،
اس طرح کی چیز ہوتی تھی. عرب کے اندر باقاعدہ کوئی منظم کیلنڈر اور تقویم نہیں تھی. پھر سلسلہ جب مسلمانوں کا بڑھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کی اپنی کوئی مستقل تقویم یعنی کیلنڈر ہونا چاہیے. اگر وہ چاہتے تو عیسوی تو اس وقت موجود تھا، اس کو اختیار کر لیتے، آسانی تھی. کیا ضرورت تھی اتنی سردردی کرنے کی جی نیا نظام بناؤ؟ بڑی آسانی تھی. جیسے ہم کہتے ہیں جی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن انہیں مزاج نبوت سے وہ آشنا تھے. انہوں نے دنیا میں رائج کئی اور کیلنڈر میں سے کسی کو نہ چنا، بلکہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ایک اسلامی کیلنڈر بنایا گیا اور اس کو ہجرت سے شروع کیا گیا. بھئی ہجرت سے کیوں شروع کیا؟ ایک سوال. جب صحابہ کا بورڈ بیٹھا، مشورے ہونے لگے تو بہت سارے مشورے آئے. ایک مشورہ یہ آیا جی فتح مکہ سے شروع کیا جائے، وہ بڑا عظیم دن ہے، مکہ ہی فتح ہو گیا. ایک آیا جی پہلی وحی سے شروع کی جائے، کہ معاملہ تو شروع وہاں سے ہوا تھا. ایک آیا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا جائے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بقول ان کو پتہ، ان کو بھی اتنا صحیح کوئی نہیں ہے بہرحال، لیکن نسبت وہی ہے پیدائش کی. ایک آیا جی بدر سے شروع کیا جائے. بدر تو جناب پہلا موقع ہے کہ کفر اور اسلام کے اندر اتنی بڑی معاملے کی بات آئی. کسی نے کہا صلح حدیبیہ سے کیا جائے، کسی نے کہا نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے والی جو بات ہے آخری وقت کی اس سے شروع کیا جائے. تو ہجری جو شروع کرنا تھا نا، بہت سارے واقعات آئے. صحابہ کرام کون تھے؟ مشورہ کرنے کے بعد یہ مزاج نبوی کو جاننے والے تھے، انہوں نے ہجرت سے شروع کیا. بھئی ہجرت سے کیوں شروع کیا؟ ایک آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ گمنامی میں چھپ کے رات کی تنہائی میں نکل رہا ہے، نہ کوئی حکومت ہے نہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، پیچھے کوئی عظیم بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور کئی جگہ کسی بادشاہ کے ساتھ اس کی جناب نسبت ہے، فلاں جنگ ہوئی، فلاں کامیابی ملی، جیسے یہ جو مہینوں کے نام ہیں انگریزی کسی دیوتا کے نام پہ. تو یہ ہجرت کیا ہے؟ ایک آدمی چھپ کے اپنے گھر سے نکل کے جا رہا ہے. تو یہ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سنگ میل ہے. سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے ظہور کی تاریخ دو اصولی زمانوں کے اوپر ہے. پہلا زمانہ مکہ کی زندگی اور اس کے اعمال، اور دوسرا زمانہ مدینہ کی زندگی اور اس کے اعمال. پہلا زمانہ غار حرا کے اعتکاف سے شروع ہوتا ہے اور غار ثور کے قیام پہ مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا زمانہ غار ثور سے شروع ہو کر فتح مکہ پہ جا کے پورا ہو رہا ہے. اور جتنی باتیں بھی آپ نے سنی کہ مسلمانوں کو ریاست مدینہ میں کیا کیا کچھ ملا، اس سب کی بنیاد اور سنگ میل کیا چیز ہے؟ ہجرت کا واقعہ. یہ ہجرت کا واقعہ ہے. اب یہاں آپ کو دل چیرنے والی ایک بات بتا دوں، شاید کسی کا دل چر جائے، اس کے دل کو کوئی گھاؤ لگ اور زخم لگ جائے اور وہ کوئی تڑپ جائے. اللہ کرے کہ کوئی تو تڑپے آج. کافی پرانی بات ہے. اس وقت بیانات کا سلسلہ تو میں نے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ شروع کیا تھا مجھے حکم ہی نہیں تھا. 2008 کو جب خلافت ملی پھر آگے سلسلہ شروع ہوا. تو خیر یہ پرانی بات ہے. میں نے ایک دن اخبار میں پڑھا کہ کراچی کے ایک اسکول میں مسلمان بچوں کو یہ پڑھایا گیا ہجرت کے واقعے کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے فرار. اب جس اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں یہ پڑھایا جائے، اب اس بچے کے دل میں ایک مفرور کا تصور آئے گا کہ یہ نبی کا تصور آئے گا، مہاجر کا تصور آئے گا. اور یہی سب کچھ ہماری تعلیم کے ساتھ آج ہو رہا ہے. حضرت جی دامت برکاتہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں اگر بائبل کسی مسلمان سے پڑھو وہ بائبل سے تمہیں مسلمان بنا دے گا، اور قرآن مجید کسی عیسائی سے پڑھو قرآن مجید سے عیسائی بنا دے گا. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر پڑھ رہے ہیں، کن سے پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں فکر کی ضرورت ہے. ایسے ہی اندھا دھند چلتے چلے جا رہے ہیں. کس ادارے میں بچے بھیج رہے ہیں، وہاں تعلیم کیا ہے، تربیت کا کیا ہے،
میرے مرنے کے بعد اولاد میرے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرے گی، کینڈل لائٹس جلائے گی، یا کوئی قرآن کر کے، کوئی اظہار ثواب کر کے، کوئی اللہ کے سامنے کوئی توبہ کرے گی، کچھ کیا کرے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ چند اور پوائنٹس ابھی مختصر سے ذکر کر لیتے ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ ہجرت کے سبق میں ایک تو قربانی ملتی ہے کہ دین اسلام مشقت اور قربانیوں سے تعبیر ہے۔ بغیر قربانیوں کے عزت نہیں ملا کرتی، بغیر قربانیوں کے ترقی نہیں ملا کرتی۔ پہلے مکی زندگی آتی ہے، مدنی زندگی بعد میں آتی ہے۔ ہم میں یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مدنی زندگی میں پہنچ جائیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ مکی زندگی کے فیز سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور جو قربانی صبر و استقامت کے ساتھ دیتا رہتا ہے اور دین کا کام کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں یہ نعمت بھی آ ہی جاتی ہے، فتوحات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاص، ہجرت کا ایک اہم ترین سبق اخلاص ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو ہر عمل بیکار ہے۔ قیامت کے دن 3 آدمی جو جہنم میں پھینکے جائیں گے، ایک عالم دین، ایک سخی، ایک مجاہد، تینوں کی نیت میں اخلاص نہیں ہوگا، دکھاوا ہوگا۔ اور ہجرت کے واقعے میں نبی علیہ السلام نے حدیث میں واضح فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس نے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس نے اس کے لیے ان کے لیے ہجرت کی۔ اور اگر کسی نے کسی عورت کے لیے، مال دنیا کے لیے ہجرت کی، تو وہ عورت مال وغیرہ کی ہے، وہ اس کا اللہ اور رسول سے اس طرح کا تعلق نہیں بنتا۔ تو اخلاص۔ اس کے علاوہ ایثار اور قربانی، کہ جب مکہ کے لوگ آئے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، سب کچھ اپنا چھوڑ کر آئے تھے۔ مکہ میں تو تھا، یہاں کچھ نہ تھا، تو مدینہ والوں نے سب کچھ اپنا پیش کر دیا۔ تو یہ ایثار اور قربانی، یہ ہجرت کا ایک سبق بھی ہے، اور ایک یہاں سے معلوم بھی ہو رہا ہے کہ جب تک اسلامی معاشرے میں یہ بات نہیں ہوگی، ریاست مدینہ میں یہ بات نہیں ہوگی، تو دنیا میں ترقی مسلمانوں کی ممکن نہیں۔ اگلی بات، توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل۔ ایک آدمی کا مشن سچا ہو، یقین کے ساتھ لگا رہے، اور توکل بھی ساتھ کرے۔ توکل میں ہمارے یہاں بعض لوگ بڑا غلط سمجھتے ہیں کہ توکل سمجھتے ہیں گھر بیٹھے رہو، جو ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، خود کچھ نہیں کرنا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ کسی کام کو پورے ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تمام تدبیروں کو اپناتے ہوئے کوشش کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ خود کچھ نہ کرے، نماز نہیں پڑھتے جی، بس جب اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے۔ بھئی ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ توفیق ہی نہیں۔ توفیق بھئی توفیق میں کیا چاہیے؟ صحت تمہارے پاس ہے، نماز کا طریقہ تمہیں پتہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہوا یہ تمہیں معلوم ہے، اب ہمت کرو۔ وہ ہمت کرتے نہیں، اس کو توکل اور توفیق پہ ڈال دیتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو نماز کے معاملے میں اگر ہم ڈالتے ہیں تو رزق کے معاملے میں بھی ڈال دیں، گھر بیٹھے رہیں، پہنچا دے گا وہ۔ وہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہاں ہم کام کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اور حقیقی مہاجر کون ہے؟ حقیقی مہاجر کے بارے میں سن لیجئے 3-4 احادیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مہاجر تو وہی ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ ایک اور حدیث، مہاجر تو وہی ہے جو برائی کو چھوڑ دے۔ مہاجر تو وہی ہے جو برائی کو چھوڑ دے۔ فرمایا حقیقی مہاجر تو وہی ہے جو جرائم اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایک صحابی نے پوچھا، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے یا رسول اللہ؟ ای الہجرت افضل، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے جسے تیرا رب ناپسند کرتا ہے۔ پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے جسے تیرا رب پسند نہیں کرتا۔ اور آخری بات سن لیجئے، حقیقی مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ بھی دے اور پھر ہمیشہ اس برائی سے بچتا بھی رہے۔ تو چلیے ہم سب پکے ارادے کے ساتھ توبہ کے کلمات بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ آج ہم مہاجر بن کے اٹھیں گے۔ حقیقی مہاجر، روحانی ہجرت آج ہم نے کرنی ہے، اور ہجرت الی اللہ اور ہجرت الی الرسول کرنی ہے۔ ہجرت الی اللہ کا کیا مطلب؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ اختیار کریں، جس سے اس نے منع کیا رک جائیں۔ اور ہجرت الی الرسول کا کیا مطلب؟ اپنی زندگی میں ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کر لیں۔ دوسری بات PUBG کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں بات کروں گا، پھر وہ سب بھول گیا، ابھی قدرتاً یاد آ گئی تو اس کو پورا کر لوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فتوے کو، سوال جواب کو تفصیل سے پڑھیں، غور سے سمجھیں۔ اس میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جو
فتویٰ کراچی والوں نے جاری کیا کہ بھئی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے بارے میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پب جی کھیلنے والا ہے یہ کام کرے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کھیل گناہ ہے، لیکن وہ خاص معاملہ تجدید نکاح اور تجدید ایمان والا وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو اس فیز سے گزرے ہیں، اس گیم کے اس فیز سے گزرے ہیں۔ یہ سمجھ لیں تو اتنا ایشو نہ بنے جو بن گیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ کارٹون کے ویڈیو گیمز کے نقصانات میں ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے کارٹون اور ویڈیو گیمز میں سور اور اس طرح کے نجس جانوروں کو خوب دکھایا جا رہا ہے اور ان کو بچوں کا دوست بنایا اور بتایا جا رہا ہے۔ ان کو دیکھ دیکھ کے جو ان کی کراہت اور جو ان کے بارے میں ایک بیڈ فیلنگز ایک مسلمان کے اندر ہیں، وہ آگے نسلوں سے نکل رہی ہیں۔ پہلے دوستی ہو، پہلے وہ بری جو جذبات ہیں جو ان کے بارے میں وہ ختم ہوں گی، اس کے بعد پھر ان کی محبت آئے گی، پھر کھیلنے بھی لگیں گے، پھر کھانے بھی لگیں گے۔ تو باطل تو اپنی پوری محنت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔